contains an important item in writing skills. On a book, person. So we have thought this kind of deliberation would be helpful to the students across the affiliated colleges of the university, as well as the teachers who are engaged in teaching first year level at UG. Moreover, it is a duty of teacher fraternity and experts to help the teachers and the students to understand the ins and outs of syllabus, curriculum, whenever it is introduced the very first year. And Maulana Azad College has always been a pioneer, a leader in such academic endeavors. Whenever such a necessity arises, Maulana Azad College, Department of English, takes lead in organizing the necessary workshops, necessary orientation programs, seminars and webinars. This time also, taking the urgency into account, our department has taken a lead to organize this webinar on review writing. Moreover, Principal Mother Farooqi's encouragement is always there, which allows us, permits us to take such an academic endeavor uninterruptedly, which is always useful for the students and teachers. My colleagues in the department, Dr. Kalimuddin, Dr. Anis Sheikh, and I took the consent of our experts a month ago. Though this is holy month of Ramadan, though they are fasting, our resource persons have manifested broad-mindedness, large-heartedness, and accepted our invitation to guide us. And we are very lucky to have such resource persons. They are here with us, Dr. Sami Siddiqui and Dr. Mustajib Khan. I hope this webinar would help students in better understanding of the technique, know-how, how to write a review, what review writing is, and all that. So I wish all the participants a big success in attaining knowledge regarding review writing. And with these words, I take my seat. Thank you one and all. Thank you very much, sir, for your introduction on the webinar. Now I request our principal, Dr. Mazhar Farooqi, for his welcome address. Hello, good morning to all. First of all, I congratulate the Department of English, head of the department, Hasib Ahmed sir, and all his colleagues for organizing such type of a nice webinar on a very recent topic, which is a necessity of the UG students, one can say. I welcome at this occasion to our resource person, Dr. Mustajib Khan, Dr. Sami Siddiqui, and Dr. Suryavanshi, who are going to deliver their lectures on this occasion. I also welcome to all the
delegates, participants who joined today for this webinar. Indeed, review writing is a skill and that has to be developed. A person who is able to write, and that to a review, one can say, will do good research, one can say. Here it is very, very difficult. Even the students who completed their PG, they are unable to write the review of anything. Literature review, if you say them, you just write the literature review, collect the articles and write your own word. So they are unable to write it. So it is a skill and that has to be developed. And one can say it is a systematic approach. That is the scientific attitude that you have to develop while writing your work. Reading a book is a different thing. But reading between the line, beyond the line, it requires the power of imagination and your skill, secondly. At the same time, we are watching films also. Then watching the film as far as entertainment is concerned is different thing. But you have to review it. What are the dialogues? What was the expressions made by that hero, heroine, whatever is there, the actor, actress? Then how was the light effect, sound effect? So all this has to be critically, you have to analyze and you have to write on that one. So a skill is important for that. Without skill, it is not possible. And that's why this webinar is very, very important. And not only the student of English, but all students, whatever may be their stream, whatever may be their subject, has to watch this, has to adopt these skills here, and they will be successful then in writing, suppose, some creative work. So I congratulate the English department for organizing such type of webinar, and I wish best of luck to all of them. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your this welcome address. Now I request Dr. Kalimuddin, Assistant Professor, Department of English, to introduce our guest. Assalamu alaikum. Good morning to one and all. We are extremely happy to have this morning Professor Sami Siddiqui as one of the resource person for the webinar on web writing. I take this opportunity to thank him for accepting our invitation in order to deliver the talk on the topic book review. Thank you, sir. Indeed, it's a matter of great pleasure for me to introduce one of the best friends of mine, Professor Sami Siddiqui. Friends, presently he is director for Center for Professional Development of Medium Teachers in Maulana Azad National University, Hyderabad. He is MA, B.Ed, MPhil, and PhD. He also cleared SET exam in 2008, conducted by University of Pune. He has more than 15 years experience of teaching English at his disposal. He started his journey of teaching English with JS College, Jalna in 2009. In the year 2014, he joined Department of English, Maulana Azad National University, Hyderabad, until date serving in the same department as a professor in English. He held some additional responsibilities as an NSS program officer when he was in JS College, Jalna. He is academic coordinator for BA program and assistant dean for students welfare in Manu, Hyderabad. He is a recognized research supervisor. So far, 3 PhDs and 2 MPhil degrees
have been awarded under his able guidance. And there are 6 research students pursuing research on different topics for PhDs. He adjudicated several PhD theses and has been invited as external examiner to conduct PhD viva-voce by many state and central universities in India. He has completed 2 research projects entitled, number 1, Teaching English Literature, Problems and Solutions, sponsored by University Grants Commission, New Delhi, and Maulana Azad's Political and Official Correspondence, sponsored by Manu, Hyderabad. He is a writer and has published 4 books till date. Number 1, Reflections on Mahesh Dattani, Re-Exploring Indian Drama in English, Violence in Indian English Drama, and Taruf, a poetic collection in Urdu. He writes extensively and publishes. So far, there are more than 30 research papers he has published in national and international journals and various books. He attended more than 40 national and international seminars, conferences, along with his web presentations. He worked as a coordinator for some literature courses held at University Grants Commission's Human Resource Development Center, Manu, Hyderabad. He is a member of PUS in Manu. He is the editor of LitSearch and works as a member in the advisory board for LitSite, say research journal. To be more precise, he is a researcher, critic, writer, and one of the best friends of mine. He's very humble, sincere, and soft-spoken human being. As I said before, English is his profession and Urdu is his passion. I'm sure while listening him, you will witness his charismatic personality. Now I invite Professor Sameer with his own couplet in Urdu. धनी बातों का है लेकिन, धनी बातों का है लेकिन, संभल कर बात करता है. कोई सुनने अगर बैठे तो खुलकर बात करता है. With this, I invite Professor Sameer to deliver his talk. Thank you. Thank you, Kaleem sir. welcome, Am I audible, sir? Yes, sir, you are. So, first of all, good morning to all of you, especially the principal of Maulana Azad College and head Department of English, Professor Hasib Ahmed sir, my colleagues in Department of English, Imran Pathan, Anis Sheikh sir, and Kalimuddin sir. I am pleased to see Professor Arif Pathan sir and Nasir sir among the participants and dear students. Actually, it's a kind of homecoming for me whenever I get an opportunity to speak to the students of Maulana Azad College, Aurangabad. So I thank Professor Hasib Ahmed Saab for giving me this opportunity to share a few ideas on review writing and especially about book review. I should also salute the other presenters, Professor Mustajib Ahmed Khan Saab, Head Department of English, Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, and Dr. Suryavanshi sir will be speaking on 2 other aspects of review writing. I have been told that majority of the participants are students from BA or BSc first year. So UG first year students are the participants. Dear students, you all know that when we talk about language, instead of the content-oriented approach to language, now we have a more skill-oriented approach to language. Instead of looking into the content part of language, these days we are talking about the skills that a person knowing a language should have. And there are 4 basic skills: listening, speaking, reading, and writing.
And this is the natural sequence of it, that listening comes first, and listening helps in speaking. And the same is true about reading and writing. Listening and uh, reading are the passive skills. They help us in accumulating the knowledge, and then we move on to the productive skills. The way we listen, we speak. So to be a better speaker, we need to be uh, a better listener. The more we listen, the more exposure to listening helps us uh, a better speaker. Similar is the case about writing. If we read more, it will be possible for us to write more effectively. So reading helps in writing. When we come to the writing part, uh, there are various forms of writing. There are various types of writing. Especially, we talk about creative writing and academic writing, because I have to move to review writing. That's why. Uh, the point is, when we talk about creative writing, we have various forms of creative expression, like poetry, drama, novel. So they form the creative aspect of writing. And on the other side, there is one more type of writing, which is known as academic writing. And uh, Principal Saab was talking about the same. Uh, because when we say that we have exposure, or when we say that we have the command over a certain language, and we want to express ourselves through that language, the way of expression is either by speaking or by writing. So in academic circles, if you are speaking something, or if you are writing something, it needs to be well grounded. It needs to have some basis for what we are saying and what we are writing. There comes, uh, as one of the sub parts, subcategories of academic writing, is review writing. Now, when we say review writing, uh, what we exactly do is, the very word tells us that we are revisiting it, where we are viewing it once again. We are doing a review, means uh, we are doing it, we are looking at it once again. Now, uh, before I come to book review, as the principal said, it's true uh, that we can review even a paragraph, even essays can be reviewed. And especially in research, uh, there are researchers who have to review research papers and articles. So what exactly do we do when we review something? We we do two things basically. When we are reviewing any paragraph, any essay, for that matter, any book, we do basically two things. We give, first of all, a gist of what that paragraph, essay, or book has to say. And then we give our opinion about that. This is the simplest point about review writing. Uh, if I have to switch over to Urdu, I'll just explain this thing once again. That देखिए, रिव्यू राइटिंग में हम अगर उर्दू में कहना चाहें तो हम तज्जिया कर रहे होते हैं किसी चीज का, हम जायजा ले रहे होते हैं किसी बात का. अब ये जो तज्जिया और जायजा है, ये रिव्यू
کی شکل میں جب ہم دے رہے ہیں تو وہ کسی پیراگراف کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی ایسے کا بھی, کسی آرٹیکل کا بھی, ریسرچ پیپر کا بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی چیز پر ریویو لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 باتیں ہم کو اس میں بنیادی طور پہ لانی ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کا خلاصہ, اس کا جسٹ, کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے, وہ پیپر میں یا اس پیراگراف میں یا اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے, وہ کتاب کس چیز سے متعلق ہے, یہ پہلی ایک چیز ہے. اور پھر اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے. تو ریویو رائٹنگ میں آپ کو خاص طور پر, اب ہم بک ریویو کی طرف چلیں گے, تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہا گیا ہے اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کہا گیا ہے. جیسے آپ لوگوں نے جاوید اختر کا لکھا ہوا ایک گیت سنا ہوگا کہ لکش فلم کا گیت ہے کہ وہ لڑکا کہتا ہے رتک روشن کہ اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے, میری بس یہی چاہت ہے, تو کیا کہو گی؟ اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے, میری بس یہی چاہت ہے, تو کیا کہو گی؟ تو وہ لڑکی جو فیمیل وائس ہے پریتی زنٹا, وہ کہتی ہے کہ میں تم سے کہوں گی اس بات کو تم ذرا اور سجا کے کہتے, ذرا گھما پھرا کے کہتے تو اچھا ہوتا. تو ہم خاص طور پر لٹریچر میں کیا کرتے ہیں, سیدھی بات کو, ڈائریکٹ کی ہوئی بات کو, راست کی گئی بات کو راست نہ کہتے ہوئے اشاروں اور کنایوں میں کہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو سشوبھت کر کے کہتے ہیں, کچھ فگرز آف سپیچ کا استعمال کر کے کہتے ہیں, کچھ ایمبلشمنٹ آف لینگویج کا استعمال کر کے ہم اس کو کہتے ہیں. تو 2 چیزیں آپ کو ریویو کرنی ہے. نمبر 1 کیا کہا گیا ہے, اس پر آپ کو بات کرنی ہے. پھر آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے. اور پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ کیسے کہا گیا ہے. خاص طور پر جب ہم لٹریری ٹیکسٹ کا ریویو کرتے ہیں, جب ہم کسی ادب پارے کا جائزہ لیتے ہیں, جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں, تو اس وقت اسپیشلی ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے کہا گیا ہے. اور وہ جو کیسے کہا گیا ہے اس کے بہت سارے فارمز ہیں اور بہت ساری جو ٹیکنیکس ہیں, جو لٹریری ڈیوائسز ہیں. جیسے اردو میں صنعتیں ہوتی ہیں, تو اگر آپ کوئی شعر کا تجزیہ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی ایسا شعر ہے جس میں دیکھیے ایک شعر ہے کہ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا, وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا, وہ ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. اب یہ اس شعر کا آپ ریویو کر رہے ہیں, اس ایک کپلیٹ کو آپ ریویو کر رہے ہیں, تو آپ پہلے کیا کریں گے کہ اس کپلیٹ میں کیا کہا گیا ہے ذرا آسان لفظوں میں آپ سمجھا دیں گے. یہ جو متن ہے, یہ جو ٹیکسٹ ہے, اس میں کیا بات کہی گئی ہے, پہلے آپ وہ بتا دیں گے کہ گاؤں میں سڑک بنی ہے اور گاؤں میں ایک بوڑھا کسان ہے, وہ اس سے ناراض ہے, اور جب وہ ناراض تھا تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور جب جو لوگ جن کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے بچے بھی شہر چلے گئے اور واپس نہیں آئے, تو لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ وہ بوڑھا کسان جو ہے کیوں ناراض تھا سڑک کے بننے سے. سڑک کے بننے سے وہ اس لیے ناراض تھا کہ اب جو ہے گاؤں سے باہر جانے کا راستہ کھلے گا, اور گاؤں سے باہر جانے والے عین ممکن ہے کہ گاؤں اس آسانی کے ساتھ واپس نہ آئے. تو یہ جو آپ نے ایکسپلینیشن کیا ہے اس کا, اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بات کو انہوں نے کہا کیسے. تو اب جو لوگ اب یہاں جب آپ کیسے کہا گیا ہے کہ والے مرحلے میں آئیں گے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو غزل کا فارمیٹ ہے, اس میں ردیف ہوتا ہے, خافیہ ہوتا ہے, پھر اس کی بحر ہوتی ہے نا. تو ان اصولوں پر جو ادبی کیا کہیں گے پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں, ان پیرامیٹرز پر یہ شعر پورا اترتا ہے کہ نہیں. جیسے وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا, جب ان کے بچے وہ شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. تو میں جس طریقے سے شعر پڑھ رہا ہوں
آپ کو ایک ردم محسوس ہو رہا ہوگا, آپ محسوس کر پا رہے ہوں گے کہ اس میں ایک لے ہے, اس میں ایک میٹر کا استعمال کیا گیا ہے. تو کسی بھی شعر کو شعر بننے کے لیے, کسی بھی پوئٹری کو پوئٹری بننے کے لیے پہلی چیز ہے کہ وہ میٹریکل فارمیٹ میں ہو. تو پہلے آپ کو یہ کیونکہ پھر نثر اور نظم کا بنیادی فرق وہی ہے کہ جو چیزیں میٹر میں ہوتی ہیں وہ نظم کہلاتی ہیں, اور جو چیزیں میٹر میں نہیں ہوتی ہیں وہ نثر کہلاتی ہیں. تو پہلی کوالیفیکیشن اس کا شعر ہونے کا یہ ہے کہ وہ جو ہے میٹر میں ہے, اور وہ میٹر آپ جو ہے قرات سے, ریڈنگ سے ہی محسوس کر رہے ہیں. تو on that point, whether it is a couplet or not, yes, it is a couplet. تو شعر تو ہے. اب یہ کس طرح کا شعر ہے اس پر آپ کو آنا ہوگا. تو وہ جو دیکھیے ایک ڈی فیملرائزیشن والی چیز ہے کہ آپ جب دوسرا مصرع پورا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. پہلا مصرع یہ ہے کہ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا. اب وہ کیوں خفا تھا میں آپ کو ایک ہنٹ دی گئی ہے, تو کہ آپ بھی سوچیں کیوں خفا تھا, اور عین ممکن ہے کہ اس کیوں کا جواب اگلی لائن میں دیا جائے گا. اس کو ہم اردو شاعری میں دعویٰ اور دلیل کہتے ہیں. پہلے آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. تو وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا. اب وہ کیوں خفا ہے یہ آپ سے نہیں کہا گیا ہے پہلے مصرے میں. اب دیکھیے دوسرے مصرے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. اب دوسرا مصرع پڑھنے کے بعد بھی کیوں کا جواب ڈائریکٹلی نہیں دیا گیا ہے. کیوں خفا تھا, وہ سڑک بن گئی ہے اس بات سے وہ کیوں خفا تھا. اب اس کا جواب آپ کو یہ جو دینا ہے وہ 1 منٹ کے لیے آپ کو سوچنا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈر ریسپانس تھیوری میں ہم کہتے ہیں کہ there are gaps in the text that are to be filled by the reader. تو اب انہوں نے وہاں ایک گیپ کریٹ کر دیا کہ باقی کے لوگ جو تھے ان کے بچے شہروں کو گئے اور واپس نہیں آئے, تو لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں خفا تھا. تو خفا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ شہر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. اب اس میں ایک اگلا کیریکٹر, اگلا پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے, دوسرے لوگ اور ان کے بچے. دوسرے لوگ اور ان کے بچوں کے ذریعے اس بات کو عمومی کر دیا گیا ہے, جنرلائز کر دیا گیا ہے. کیوں خفا تھا پہ پہلے مصرے میں عین ممکن تھا کہ ہم کسی پرسنل ریزن کو سوچے. ہم سوچ رہے, ہو سکتا ہے ایک سننے والا یہ سوچے کہ بھئی ایک پرسنل ریزن تھا, سڑک بن گئی ہے تو اس کا کھیت چلا گیا تھا, اس لیے سڑک کے بننے میں اس کے کھیت کا کچھ حصہ گیا تھا, اس لیے وہ خفا تھا. یہ بھی جواب ہو سکتا تھا. تو وہ پرسنل ریزن وہاں نہیں ہے, بلکہ ایک جنرل ٹینڈنسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ جب شہر جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے. اچھا, اب اس چیز کو یہیں پر روک دیں گے اگر آپ. یہ تو ہو گئی صرف اس ایک شعر کی تشریح. اب اس کیسے کہا گیا ہے کہ آگے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے. تو ہم ریویو میں اس پر بھی تھوڑا غور کر سکتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کیوں ایسا کہا گیا ہے. احمد سلمان کا یہ شعر ہے, اور تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم شاعر کی ذاتی زندگی سے اس کی وجہ ڈھونڈ کے لائیں, ہے نا, جس کو بایوگرافیکل کرٹیسزم کہا جاتا ہے نا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شاعر نے ایسا کیوں کہا. تو ہو سکتا ہے کہ شاعر کا اپنا تجربہ یہ ہو کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا, اور پھر وہ جو سب ڈائسپورا والی کنڈیشن ہوتی ہے اس سے وہ گزر رہا تھا, اس لیے اس نے وہ کہا. دوسرا یہ ہے کہ ہم 20ویں صدی کے بعد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیوں کی وجہ جو ہے وہ شاعر کی زندگی میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے, بلکہ کتاب میں ہی, متن میں ہی, ٹیکسٹ میں ہی ڈھونڈنا چاہیے. تو اس کے لیے خاص طور پر لٹریچر میں اور سوشل سائنسز میں بھی. اب دیکھیے یہ جو ہے the age of information is over and the age of analysis is on.
تو اب جو ہے انفارمیشن تو بہت ہمارے پاس موجود ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ انالیسس کا ہے. تو ہم اس ایک شعر پر یہ جو کچھ گفتگو اب کر رہے ہیں وی آر انالائزنگ اٹ اور دیٹ از کالڈ ایز ریویو. تو اس انالیسس کا ایک بڑا سماجی اور ایک بڑا ادبی پس منظر ہے اور اس کا نام ہے وہ ہمارا ڈائسپورا، وہ ہمارا وہ لٹریچر جو ہجرت کو، جو مائگریشن کو، جو ہے مائگریشن سے جڑی ہوئی دوسری چیزوں کو درشاتا ہے. تو اب ہم کو یہ طے کرنا ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کہ ہم کسی تھیری کے تحت، کسی لٹریری تھیری کے تحت، کسی فلاسفیکل اپروچ کے تحت اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے. ہم بات اسی ایک شعر پر کر رہے ہیں کہ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، وہ ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. اس ایک شعر کی ہی ہم تشریح کر رہے ہیں، لیکن تشریح کا پہلا مرحلہ یہ تھا، اس کے ریویو کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے وہ ہم نے کہہ دیا تھا خلاصہ. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایسا جو اس طریقے سے کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا ہے، اس پر ہم نے بات کی. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے. اور یہ کیوں کی وجہ میں نے کہا کہ شاعر کی ذاتی زندگی سے، رائٹر کی پرسنل لائف سے آپ لا سکتے ہیں. اگر آپ وہاں سے نہ لانا چاہیں تو کسی فلاسفیکل اپروچ کے ذریعے، کسی تھیری کے ذریعے، کسی تھیوریٹیکل فریم ورک میں اس کو فٹ کرتے ہوئے وہ وجہ بیان کی جا سکتی. اب یہاں آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں آپ اپلائیڈ کرٹیسزم کر رہے ہیں، یہاں آپ اطلاقی تنقید کا کام کر رہے ہیں. آپ ایک کرٹیکل تھیری لے رہے ہیں اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں اس ایک شعر پر. آپ مائگریشن، ڈائسپورک لٹریچر کی جو بھی تھیریز ہیں ان کو لے رہے ہیں اور اس شعر پر اس کا اطلاق، اس شعر پر اس کا اپلیکیشن کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. تو اب آپ کے پڑھنے والے کو اس شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوسرے حوالے دینے ہیں کہ یہ جو بات یہاں کہی گئی ہے، اسی طرح کی بات کیا اور بھی کہیں کہی گئی ہے. کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی شاعر نے اپنے کسی اور غزل میں، اپنی کسی اور نظم میں، اپنی کسی اور رائٹنگ میں اس طرح کی کوئی بات پہلے بھی کہی ہو. تو اب احمد سلمان ہی کا ایک شعر ہے کہ نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کی آس لے کر، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کی آس لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. یہاں سے غزل شروع ہوتی ہے اور غزل کا اگلا شعر یہ ہے کہ نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کی آس لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. تو اب آپ وہ شعر کو دیکھیے کہ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، وہ ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. وہ شعر اور یہ شعر کہ نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کی آس لے کر، بلند بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کر. دونوں اشعار ایک ہی شاعر کے ہیں اور دونوں اشعار میں گاؤں اور شہر کا موازنہ، کمپیریزن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں جگہ پر گاؤں سے شہر کی ہجرت، وہاں دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ گاؤں والا کیا محسوس کرتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہی گاؤں والا جب شہر پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے. شہر میں آتے وقت تو وہ بڑے بڑے خواب، چمکتے خوابوں کی آس لے کر آتا ہے، لیکن شہر پہنچنے کے بعد ابتدائی کچھ دن شہر میں جو ہے وہ رومانس کے گزرتے ہیں کہ شہر کی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے، بڑی عمارتیں، بڑی سڑکیں، رائٹ، کشادہ سڑکیں، وہ سب اس کو اچھے لگتے ہیں. لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ بلند و بالا عمارتوں میں اپنے گاؤں ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر وہ نوسٹالجیا کی طرف چلا جاتا ہے. اب یہ جو دونوں اشعار کے بعد اب آپ کیا کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا ہے، سے کیوں کہا گیا ہے کہ مرحلے میں آ گئے تھے.
اور اب اس کے بعد اب آپ کو یہ رائے دینا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے آپ متفق ہیں کہ نہیں، آپ کی کیا رائے ہے. جب بھی آپ ریویو کریں گے تو صرف خلاصہ پیش کر دینے کا نام یا صرف اس میں کون سے فگرز آف سپیچ ہیں، کیا ہیں، بک فارم کیسا ہے، اس کو پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر خیال سے متفق ہوں. تو کوئی خیال کسی شاعر کا ایسا ہو سکتا ہے، جیسے ایک شعر ہے اکثر پڑھا جاتا ہے، گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. تو وہ سروس ٹو مین از سروس ٹو گاڈ والی بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا نماز پڑھنے کا ہے. لیکن میں بحیثیت مسلمان اس شعر سے بالکل متفق نہیں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ نماز مجھ پر فرض ہے اور وہ مجھے پڑھنی ہے. نماز کا کوئی کمپیریزن سوشل سروس سے نہیں ہو سکتا. سوشل سروس is a different thing that I will do, right? And namaz is a different thing that I'll have to do. There are two different intentions of doing it. You cannot equate the two. تو میں بالکل متفق نہیں ہوں اس چیز سے. اور میں اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اس سے اتفاق نہیں ہے تو مجھے اس بات کی کچھ دلیلیں پیش کرنی ہوں گی کہ میرا اس سے اتفاق کیوں نہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں. اکثر جو ہے ابھی رمضان کے ہم آخری عشرے میں ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے طبی فوائد، ہیلتھ میں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی میں دوستوں کی محفل میں کہتا ہوں ٹو ہیل وتھ اٹ، کیونکہ میں روزہ جو ہے اپنی صحت کو اچھی بنانے کے لیے نہیں رکھتا ہوں. دا منٹ میں روزہ صحت یابی کے لیے رکھوں گا، روزے کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی. تو ویسے ہی ہے، گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. روتے ہوئے بچے کو ضرور ہنسائیے مگر وہ نماز بھی پڑھتے رہیے، مسجد بھی جانا ہی ہے. تو بہرحال واپس آئیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو دونوں باتیں شاعر نے کہی، چاہے وہ سڑک کے بننے پہ خفا ہونے والی یا شہروں میں اپنے گاؤں تلاش کرنے والی بات ہو سکتا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں سے متفق نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، گاؤں میں سڑک بننا بہت ضروری ہے، روز ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اگر برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ اگر مائگریٹ کر رہے ہیں تو اس کو کیسے روکا جائے اس کے طریقے ڈھونڈیے، لیکن جو ہے سڑک بننے کی مخالفت مت کیجیے. تو آپ اپنی رائے، اپنا whether you like it or dislike it and why do you like it or why do you dislike it، وہ بھی آپ کو بولنا ہے. تو دیکھیے، ریویو کا جو پرپز ہے، ریویو کا پرپز یہ ہے کہ آپ ایک 100 پیج کی کتاب ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 100 پیج پورے پڑھ سکوں، اور عمران صاحب نے اس کتاب کا ریویو لکھا ہے 1 یا 1.5 پیج میں، 2 پیج میں. تو ریویو کا پرپز یہ ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، جیسے ہم فلم دیکھنے سے پہلے ریویو پڑھتے ہیں بعض لوگ، یا آج کل گوگل پہ بھی ریویو ہوتا ہے چیزوں کا، ڈیسٹینیشنز کا، ہوٹلز کا. تو ہم وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے، دوسروں کے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھائیں. تو وہ 100 صفحے کی کتاب پڑھنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ 1.5 پیج 2 پیج پڑھ کے یہ جان لوں کہ اس کتاب میں بنیادی طور پر وہ کتاب کس چیز سے متعلق ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے. تو ریویو آف بک ریویو لکھتے وقت آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے کہ اس کتاب میں کیا ہے، واٹ از دا بک اباؤٹ، اور پھر آپ لکھیں گے آپ کا اپنا اوپینین اس کے بارے میں، whether you
like it or dislike it, or why you like it and why you dislike it. اور وہ لکھتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی تھیری یا کیا کسی ایجنڈا کے تحت، کسی پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت، کسی لٹریری تھیری کے زیر اثر یہ لکھا گیا ہے کیا، یہ آپ دیکھیں گے. اور فائنلی اس کتاب کو آپ کیا ریٹنگ دیتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. جو آپ کا کنکلوڈنگ پارٹ رہے گا ریویو کا، اس میں آپ کو مجموعی تاثر کیا ہے، آپ کا اوور آل اوپینین آپ کا کیا ہے، وہ آپ کو لکھنا ہے. سو آن اے اسکیل آف 10 آپ اس کو کتنے نمبر دے رہے ہیں، 10 میں سے 5 دے رہے ہیں کہ 8 دے رہے ہیں کہ 7 دے رہے ہیں، وہ آپ کو لکھنا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک شعر کا ریویو کرتے ہوئے ہم دوسرے شعر کا حوالہ دے رہے تھے اسی شاعر کے. تو ویسے ہی when you are reviewing a book, there is a possibility that the same author might have written some other books, right, prior to this book. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پہلے کس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی اور اب کس طرح کی کتاب وہ لکھ رہے ہیں. اگر وہ بک کسی تھیوریٹیکل آسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے ان کا پرسپیکٹیو کیا تھا، اب ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے. ایک ہی شاعر کی 2 کتابوں کا تجزیہ آپ کر رہے ہیں تو پہلی کتاب میں لکھتے وقت وہ کیسے تھے اور دوسری کتاب کے آتے آتے کیا امپرومنٹ، کیا چینجز ہوئے. ایک میں مثال دوں، علامہ اقبال کو ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں، ایک ایسے شاعر کے طور پہ ملی، سماجی اور مذہبی شاعر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. جمعہ کے خطبوں میں ہم علامہ اقبال کو زیادہ سنتے ہیں، ہے نا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، رائٹ، یا تو شاہی ہے پرواز ہے تیرا کام. لیکن علامہ اقبال نے جب شاعری کی ابتدا کی تو بہت رومانٹک شعر لکھے. علامہ اقبال کی غزل یہ ہے کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. تامل تھا آنے میں ان کو اے قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. تو یہ شعر بھی علامہ اقبال کا ہے، اور پھر وہ جو ہے جو شکوہ اور جواب شکوہ والی کیفیت ہے وہ بھی علامہ اقبال ہے. تو جو بھی تخلیقی ذہن ہوتا ہے، جو ایک کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے، جو ایک انفارمڈ مائنڈ ہوتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، اٹ ٹریولس، اس کی ایک جرنی ہوتی ہے. اور اس انٹلیکچوئل جرنی میں الگ الگ پڑاؤ پر، الگ الگ مرحلوں پر سوچ اور فکر کے زاویے الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر مولانا آزاد نے اپنی زندگی کی شروعات جو ہے ایک انقلابی کے طور پہ کی تھی. آپ انڈیا ونس فریڈم کا پہلا چیپٹر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا آزاد جو ہے وہ بھگت سنگھ بننا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وائلنس کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کیا جا سکتا ہے. لیکن زندگی کے آخری حصے میں گاندھی جی سے قربت کی وجہ سے جو بھی وجوہات رہی ہوں، وہ بھی اس نظریے کے ہو گئے کہ بھئی نان وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے. تو آپ جب بک ریویو کر رہے ہوں گے تو ان صاحب کی پہلی کتاب اور یہ کتاب، اس میں کیسے آپ اس کو کمپیئر کرنا پڑے گا 1-2 جملوں. اچھا ریویو، جیسے میں نے اس بات کا بہانہ کرتے ہوئے کہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اپنی بات ساری اردو میں کہہ دی. تو ایز اے ریویو رائٹر یو آلسو نیڈ ٹو نو who is your audience, for whom are you writing. Are you writing for some journal? So if you are writing for a journal, they prescribe a particular word limit. جیسے اگر آپ آؤٹ لک میگزین کے لیے ایک ریویو بھیج رہے ہیں تو ان کے پاس بک ریویو کے لیے جو ہے وہ ورڈ لمٹ طے ہے. So you have to write within that word limit. ٹھیک ہے، آپ بک ریویو تو لکھ رہے ہیں
لیکن اپنے کالج کے اسائنمنٹ کے طور پہ لکھ رہے ہیں تو وہاں پھر آپ دوسرے طریقے سے لکھیں گے. یو آر رائٹنگ اے بک ریویو بٹ دا پرپز آف رائٹنگ از, جیسے مثال کے طور پر سم ٹائمز واٹ ہیپنس کہ ہم پیئر ریویو کے ویسے کچھ کام کرتے ہیں. فار انسٹنس کلیم الدین صاحب ہیز ریٹن سم تھنگ اینڈ ہی وانٹس می ٹو رائٹ اے پریفیس. So I'm writing the preface to it, and now in the preface also I'll review the book only, but the way I'll review it will be different than the way I'll review for a journal. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ یہ کس کے لیے لکھ رہے ہیں, یہ بھی بہت اہم ہے. اگر آپ جرنل کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس وقت دوسرے طریقے سے لکھیں گے. نیوز پیپر کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہاں بھی کالم کی سائز اور وہ فکس ہوتی ہے, 2 کالم اور 3 کالم اور کتنے ورڈز, تو وہاں بھی آپ کو وہ لکھنا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ اب چونکہ دور ایسا ہو گیا ہے کہ بکس سے ہم آڈیو بک کی طرف آ گئے ہے نا, تو فارمیٹ چینج ہو رہا ہے. تو بعض کالجز, بعض اسکولس وہ بک ریویو جو ہے اس کا ویڈیو کمپٹیشن کرواتے ہیں. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ریڈ اے بک, ریویو اٹ اینڈ میک اے ویڈیو آف 1 minute or 3 minutes, 1 to 3 minutes, and then post it. تو آپ ریویو تو کر رہے ہیں لیکن اس کو پریزنٹ آپ رائٹنگ میں کریں گے کیا آپ اس کو ویڈیو فارم میں کریں گے, وہاں پھر اور نئے اس کے اینگلز, نئے زاویے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آئی تھنک دس مچ از فرام مائی سائڈ, کیونکہ اور بھی اسپیکرز ہیں, یو ول ہیو ٹو لسن ٹو دیم. تھینک یو. Thank you very much, sir. That was really a wonderful presentation. You have presented it, even you have incorporated every detail on the topic. We are really thankful to you, sir. Now I request again Dr. Kalimuddin sir to introduce Dr. Mustajib Khan. Arif sir, please unmute Imran sir. Arif sir, please unmute Imran sir. Thank you, sir. There is an announcement. If the participants have any question, please feel free to ask. Question on book review. Please, if you have any question, feel free to ask. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جیسے ریویو رائٹنگ میں بہت سارے جابس بھی ہیں آگے, پر سب سے جی بیسٹ جاب کون سی رہیں گی ایز اے گرل اگر کرنا ہے تو؟ جی جی دیکھیے, آپ ایز اے رائٹر جو ہے اس میں پھر کوئی جینڈر والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایز اے گرل الگ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین سٹ ایٹ ہوم اینڈ رائٹ, اس میں تو کوئی آپ کو کام نہیں ہے. تو اٹس ویری گڈ ایریا ٹو ڈو دیٹ. دیکھیے, اگر کوئی کامرس وغیرہ کے لوگ ہیں تو پروڈکٹس کے بھی ریویو آتے ہیں. ریویو جو ہے آج کل جو نئے نئے پروڈکٹس آتے ہیں, ایپل کا کوئی آئی فون آیا تو اس کا ریویو آتا ہے. بہت سارے اس کے فارمیٹس بدل گئے, صرف لکھنا نہیں ہے آج کل,
جیسے میں نے لاسٹ میں جو بات کہی نا کہ ویڈیوز بنانا، بک، کیونکہ مجھے ٹاپک بک ریویو دیا گیا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو اس سے کنفائن رکھ رہا تھا، لیکن اب آپ کے سوال کے جواب کا موقع لیتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے کار ہے، کوئی نئی کار آیا، کوئی نیا ویریئنٹ آیا اس کا، یا فون کا کوئی نیا ویریئنٹ آیا، تو اس کے بھی ریویوز ہوتے ہیں. تو آپ منیمم اپنے طور پہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلاگس کے ذریعے بھی لکھ سکتے ہیں. دین آفٹر سرٹن ایکسپیرئنس اینڈ ایکسپرٹائز اس کی ریویو رائٹنگ جو ہے اس کے جابس بھی ہو سکتے ہیں. جی. یہ ریویو رائٹنگ فرسٹ ایئر میں ہے کہ سیکنڈ ایئر میں، یہ تو آپ کے ٹیچرز زیادہ بہتر بتا سکیں گے. کسی نے پوچھا ہے کہ فرسٹ ایئر میں ہے ریویو رائٹنگ کہ سیکنڈ ایئر؟ It is prescribed for first year, sir. فرسٹ ایئر میں ہے. جی. Thank you, sir. تھینک یو. دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم کو اس میں لکھنا شروع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے بہت ہیں، بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہاؤ ول دا آڈینس ٹیک اٹ، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے لکھتے نہیں ہیں. حالانکہ اگر ہم لکھنا شروع کریں تو بعد میں یہ اتنا میکینیکل اور اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ you see the way people write for newspapers. So every week they write something 3000 words کا رائٹ اپ، یا جو لوگ کالم لکھتے ہیں، روز کالم لکھتے ہیں. مشتبہ حسین جو ہے اردو میں سیاست اخبار کے لیے کالم لکھا کرتے تھے. So he used to write every Sunday، اور وہ بالکل ایک لٹریری ماسٹر پیس تھا. سو ہم اگر اپنے طور پہ سوچے تو ایسا لگتا ہے کہ that's not possible کہ ہر سنڈے ہم ایک اچھی غزل کہہ دیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہم کو لگتا ہے. بٹ وین یو ڈو اٹ ایوری ڈے، when you practice it، تو it becomes a habit and it becomes easier as well. تو اس میں پڑھنا ہی سب سے اہم چیز ہے. سر جو اصل چیز ہے وہ ریویو لکھنے کے لیے جو سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے وہ کتاب پوری پڑھنا جو ہے، وہی آج کے دور میں the most difficult task. But we have to cultivate that habit because, as you said, we want to be in the profession. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کیجیے، یا ایسی چیزوں سے شروع کیجیے جس میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے، رائٹ. تو وہاں جو ہے، یا ان چیزوں سے شروع کیجیے جو آپ نے پہلے کورس کے کتابوں کے طور پہ پڑھ لیا ہے. جی. دیکھیے آپ لوگوں کا ایک ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے پربھنی، یہ اورنگ آباد کے بعد جالنا، جالنا کے بعد پربھنی. تو پربھنی میں ایک مانوت نام کا گاؤں ہے. اس گاؤں میں ایک کالج ہے، KKM کالج مانوت. وہاں کا انگلش ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہ لوگ ہر ویک ایک لڑکا لڑکی کوئی بھی اسٹوڈنٹ آف BA انگلش، وہ جو ہے کسی بھی ایک کتاب کا ریویو جو ہے وہ شارٹ میں پیش کرتے ہیں اور اس کو کالج کے YouTube چینل پر ایڈ کرتے ہیں. اس میں کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ریسنٹ ہیں، کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانی ہوں گی، انہوں نے
نے کبھی بچپن میں پڑھی ہوگی یا پھر ایک مرتبہ وہ کتاب انہوں نے پڑھی, اینڈ دے ایکسپلین اباؤٹ واٹ دا بک از, اور پھر کلاس میں اس میں رائے دیتے ہیں. تو اس کو اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی کے طور پہ اگر ہم کرنا شروع کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بعض لوگوں کو میرے ویڈیو کو کتنے لائکس ملے اور کتنے ویوز ملے اس سے بھی انٹرسٹ بڑھتا ہے نا. پھر اس پہ کچھ لوگ جو کامنٹس کرتے ہیں اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کو کیسے امپروو کریں, اگلی بک کے وقت ہم یہ اس سے بہتر کیسا کر سکتے ہیں. تو بک ریویوز کی اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کو کورس کا حصہ اور بک کیا کہتے ہیں فار دا ایگزام پرپز کے علاوہ ایک ہیبٹ کے طور پہ بھی ایک چھند بولتے ہیں نا مراٹھی میں, اس کے لیے بھی جو ہے یہ کرنا چاہیے, بیکاز دیٹ ہیلپس یو الاٹ. آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ نے اس دوران کوئی چھوٹی سی کتاب پڑھ لی اور وہ اس کتاب کا آپ نے 1 صفحہ 1.5 صفحہ اس پہ اپنی رائے لکھ دی. سو نیوز پیپرز آلسو پبلش دیم, تو آپ نیوز پیپر میں پبلش بھی کیجیے اور اسی مضمون کو پڑھ کے ویڈیو پہ سنا بھی دیجیے اور اپلوڈ بھی کروا لیجیے. تو گریجولی you will start liking this activity. Yes, sir, absolutely. It's very good idea. These types of activities improve our skills. Sure. And yes, we are thinking like creative. अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी कॉलेज वाले अगर रखते हैं सर तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, बिकॉज इसकी वजह से सर इस तरह की अगर एक्टिविटी ली जाती है तो हम लोग कैसा करते हैं सर, रिसर्च करने में लग जाते हैं कोई भी चीज को लेकर, तो जिससे कैसे हमारा माइंड भी थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है और जाहिर सी बात है हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती है सर. तो इट्स वेरी गुड आइडिया अगर ये एक्टिविटी या इस टाइप्स की एक्टिविटीज अगर हमारे कॉलेज के थ्रू अगर रखी जाती है तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज होगी सर. तो आप प्रेशर बनाइए, आपके सारे टीचर्स यही मौजूद हैं. यस सर, यस डेफिनेटली. तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स. तो उसमें जो है आप अपना नाम बताइए और ईद तक कौन सी किताब पढ़ के रिव्यू करने वाली हैं वो भी बताइए. सर yet not decided, but इंशाल्लाह जल्दी से हम आपको बताएंगे. माय नेम इज आफरीन मिर्जा एंड मैं MA इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ सर. जी जी. तो आफरीन आप जो है बुक डिसाइड कीजिए कौन सी बुक पढ़ने वाली हैं आप और फिर उसका रिव्यू कीजिए. यस यस इंशाल्लाह डेफिनेटली सर. जी. अस्सलाम वालेकुम. इंशाल्लाह सर हम भी कोशिश करेंगे. जी. आपका नाम मालूम हुआ तो कलीम सर नोट कर लेते कि और कौन कोशिश करने वाले हैं. तरन्नुम बेगम BA फर्स्ट ईयर. अच्छा, BA फर्स्ट ईयर के. सना, अब तक आपको किस टाइप की किताब, कौन सी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है? BA फर्स्ट ईयर में है ना आप? जी सर. जी. तो आपको किस टाइप की किताबें पसंद है, कौन सी किताबें पढ़ती हैं आप? सर इस्लामिक किताबें पढ़ते हैं हम. अच्छा, एक आध किताब का नाम बताइए. हयात सहाबा, अज़वाजुल अम्बिया, जी, बीबी आयशा की सीरत, ऐसी बुक्स पढ़ते हैं सर. देखिए वो बुक जब आपने पढ़ ली ना, उनमें से कोई भी एक किताब अगर आपने पढ़ी, जैसे अब आपने जो हयात सहाबा कही किताब का नाम, तो वहां तो आपको रिव्यू लिखने में इतनी आसानी है कि उस बुक का, उस टाइप की बुक जो होती है ना, वो कैटलॉगिंग टाइप की बुक होती है. तो उसमें क्या होगा कि हर सहाबी पर एक चैप्टर होगा, है ना. जी. तो उस आपको वो जो पार्ट है व्हाट इज द बुक अबाउट, तो ये बुक जो है उसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि सहाबा की हयात से मुताल्लिक़, उनकी जिंदगी से मुताल्लिक़ है. जी. तो इस किताब में किन किन सहाबियों का
ذکر کیا گیا کن کن صحابیوں کی زندگی کا تعارف، اجمالی تعارف وغیرہ پیش کیا گیا، وہ آپ کو چیپٹر وائز ہی مل جائے گا، ہے نا. تو جی آپ وہاں بک کے اسٹرکچر پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا پریفیس کس نے لکھا ہے ان کے بارے میں بتائیے. ہاتھ میں کل لالی ہوں کپڑے چپلا. ہاں عید کی خریدی کے بارے میں بات چل رہی ہاں الیاس تک پاس سے. ہاں اچھے جوتے بھی. ہے. ہاں اچھا آئے تھے. ٹھیک. تو سر کسی کا مائک چالو رہ گیا. ہاں عمران سر اب And دیکھیے sir, آپ actually, I want to ask one more thing. Yes, please go ahead. Sir, actually, in our community, the students have so much talent. ہمارے اسٹوڈینٹس بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے سر. بس ہم لوگوں کو ایسی اپارچونیٹیز کی ضرورت ہے ان کی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ایسے ویبینار اور سیمینارز اگر ہوتے رہے تو ہمارے اسٹوڈینٹس کا کیسا ہے سر، ٹیلنٹ تو ہے لیکن صحیح گائیڈنس نہیں ملنے کی وجہ سے ہم لوگ ہماری جو اسکلس کو ہے تو سب کے سامنے لا نہیں پا رہے سر. یہ سبھی اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے. ٹیلنٹ تو ہر کسی کے پاس ہے. وی آل آر یونیک سر. ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے، لیکن ہم لوگ کہاں پہ رہ جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں ملتا. اور کچھ ایکٹیویٹی جو آپ نے ابھی جو مانوت کالج کا جو بتائے ہیں سر، وہ بہت اچھا آئیڈیا لگا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی ایکٹیویٹی جب کالج والے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں کی جو اسکلس ہے، ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، تو وہ باہر آتا ہے سر ایسی ایکٹیویٹی کے ذریعے. تو یہ ایکٹیویٹی بہت پسند آئی ہے سر، اور ہم ریکویسٹ کریں گے پورے اسٹوڈینٹس مل کے کہ ایسی ایکٹیویٹی آپ لوگ کالج میں ہمارے ارینج کرائیے. انشاءاللہ ہم لوگ بھی پارٹیسپینٹ کریں گے اور اپنا 100% دینے کی کوشش کریں گے. اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو یو عمران سر، کلیم سر. جی تو یہ ویبینار کا کیا کہیں گے فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیچرس کو جو ہے اب ایک نئی ایکٹیویٹی شروع کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک شعر یہ ہے کہ چلنا ہے چل پڑو نکل آئیں گے راستے، آندھی کسی کے نقش قدم دیکھتی نہیں. تو اپارچونیٹیز نہیں ہیں تو آپ اپارچونیٹیز کریٹ کیجیے. آج آپ کو یہ پتا چلا نا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے طور پہ کر کے ایک ریویو لکھ کے اس کا ویڈیو بنا کے پھر پہنچیے ٹیچر کے پاس. اس کے بعد دیکھیے وہ کیسے نہیں شروع کرتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی. تو آپ جتنا ایگریسیولی آپ اپنا انٹرسٹ ظاہر کریں گے تو باقی لوگ بھی آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے. مستجیب خان سر پلیز. سر آ گئے. عارف سر. تھینک یو سر. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Kalimuddin to introduce our next guest, Dr. Mustajib Khan. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. We are very pleased and delighted to have Mr. Mustajib Khan as one of the resource person this morning. Professor Khan is a distinguished professor in the Department of Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada Institute of Aurangabad, and recognizing his abilities and distinct contribution towards his duties, Honorable Vice Chancellor of our university has recently appointed him as a director for University Grants Commission's Human Resource Development Center of our university. Friends, his MA from our university, qualified set awarded with PhD in 2009 from the same university, and his research topic was Badal Sarkar, Vijay Tendulkar, and Mahesh Dutta, a theoretical discourse. He completed a major research project sanctioned by UGC New Delhi on words political theatre, a thematic study of the selected plays of Baldat Safdar Hashmi and G.P. Deshpande. He is a recognized research supervisor. There are 11 students pursuing their research on the topics of drama and films. So far, 5 students have completed their MPhil, and 5 students have completed their PhDs under his
able guidance. He has 26 years of teaching experience at his disposal and taught to both UG and PG classes. He is a very popular teacher and known for his administrative abilities. He worked as a director for foreign student cell and student welfare cell of our university for more than 6 years. He has been working in the different committees as member, chairman, in charge, constituted by Honorable Vice Chancellor of our university. He designed a course in life skills for Dr. Baba Saheb Ambedkar University, Aurangabad. He is a member of the organizing committee of Ahvan, Indradhanush, Indian Society for Theatre Research, IQC of our university, and IRF steering committee of the university, and website designing committee of our university. He has presented around 40 research papers in state, national, and international seminars, conferences, and symposia. He has been invited as a resource person in many colleges and universities and delivered more than 40 talks on different topics in literature, especially in the genre, drama, and film studies. There are 30 research papers to his credit. He is a creative writer and writes in Marathi, Hindi, and English. The plays he has written are पहले three, अंतराची दावे, जो हुआ सो हुआ, Speechless, 62, 71, 99, इत्यादि. Baby Shot. He bagged 5 awards for Best Lights Effects by Government of Maharashtra Cultural Ministry, organized by Maharashtra Rajya Natya Spardha. He's a recipient of Shikshak Pratibha Puraskar from Department of Journalism and Mass Communication of our university. He's known as a theatre artist and a man of drama. I believe he will take you to another level with his expertise and engrossing skills. Now, I may invite respected Professor Mr. Khan sir for his talk on film review. Over to you, sir, please. Thank you. Thank you very much, Dr. Kalim, for introducing such in a long way. I suppose I have to speak for how much time? Is there any limit? Half an hour, 45 minutes? Half an hour. Half an hour. Okay, no problem. Dear friends, today, as you know it very well, that I'm going to talk on film review. Now, it is very much important for us to understand, very important and very vital thing, that film is something different, and film is an absolutely young medium accepted as one of the form of literary genres in academia. Now, why film is supposed to be the youngest genre in literary world, number one, and number two, is there any difference in film and literature? First of all, let me make it clear so that we can able to understand how to review a film. Film is the youngest genre. Why I'm saying so? Because it is almost 200 years old. And this particular genre, which is simply 200 years old, this genre needs a kind of support from various people. And the second question which I raised, whether it is having some quality or whether it is closely related with literature. Yes, film is taking support of literature. Film is in itself is in one way
form of literature, in other way is not a form of literature. Why I'm saying these two things? Because reviewing a film, usually by any person who is not familiar with film, not familiar with film studies, not familiar with what exactly films usually made up of, we commit always a mistake in reviewing a film. Why we commit a mistake in reviewing a film? The reason is we try to review a film as we review a book or as we review any literary genre. What usually we used to do in reviewing, and if you read review that appears in newspapers, a review of any film, we feel that that review is supposed to be the kind of review that we are expecting about a film. Usually when a critic used to, or when a reviewer is reviewing a film, he used to talk on various aspects that are related with literature. And here we commit a mistake. That review of a book or review of a genre of literature is something different than a review of a film. Why this review is different? The reason is this review requires you to have an understanding about a film. Because as I have said, film is the youngest genre of literature. You cannot say that film is having a lot of, you can say, tradition and a custom of making something different. No, it is a scientific thing which was evolved. It is a work of a team, not of a single person. The team requires for making of this particular film. On the contrary, if you see any literary genre, any novel, any poem, any drama, or any book written by a writer, you can find out a single person is responsible for that. But for film, to whom you will consider as the responsible person? And to answer this, film studies or review of the film always used to talk that director is the responsible person for the film. Now, when I'm talking about the review, and as I said to you earlier also that when watching the review in a newspaper or reading a review in newspaper, we feel that whatever review is given in newspaper is the proper way to review a film. For me, it is not a proper way to review a film. Because you are reviewing a film according to your modules that you have developed for reviewing a literary text. And as I said, it is absolutely a different medium because it is a teamwork. It is not a work of one single person. And that's why it is most important for us to understand what exactly it is made up of, what things we should not follow in reviewing a film and what should we follow in writing about films. First of all, when you read a review, I'll make a little bit small comparison so that it will be easy for us to understand that how to review a film. If you look at it very carefully, when you read a review that appears in usually newspapers, you will find out that they used to talk about your theme, characters, plot. They used to talk about how the actors worked. And if you're talking about an Indian film or Hindi film or Bollywood film, you will talk about how the songs are inserted in, how the locations have been searched, how the locations are useful for that, and whether that creates an impact over the audience or not. That is what usually a common review you will find out about a film. But being a student of literature, we should understand that there is a difference in review of film and review of a book. When you talk about a film, you need to understand very important things that film is made up of. As I said, that film is a teamwork and the captain of the team is the director, and that's why the film is known by the name of the director. That's why you will find out wherever the posters of the films you will find out hang out.
you can easily understand that on that posters you will see directed by. The title appears so and so film directed by. Film is not said written by. The name of the director appears prominently on each and every posters and each and every film. If you go with the title of a film, you will find out. If you see the film, you'll find out on the title itself, the last name appears on the screen is directed by, and then the film starts. That means director is the captain, director is the responsible person for the film. Now, for reviewing of a film, we should understand basically the making of the film, which can help us to write down a review about that particular film. Now, how will you find out who is, when I'm saying director is responsible for the film, whether the director single-handedly making the film, whether the director single-handedly is making the whole process of the film? No. As we see in a text or in any form of literary genre, the medium of writing of that particular thing is a thing appearing on a page, on a paper. When it is printed, it is a printed form appearing in front of you so that you can able to read it and you can able to review it, you can able to talk about it comfortably. The first major difference between film and any other literary genre is that it is the medium made for non-literary person also, non-literate, illiterate person also. For any review of literature, there is the first condition that you should have a literate person who can able to read it, that person can able to review it. But film is a genre where you don't require any literacy. If you are illiterate, if you can't able to read and write, still you can able to watch the film, still you can able to understand the film. That is the basic thing that film is making a difference between literary world and non-literary. Any person who is illiterate can able to watch and understand what exactly is the film made up of. Now, for that illiterate person, please understand, when you are writing a review of a film, we need to understand this important fact that writing review for a film requires to understand the capacity of an illiterate person who can able to understand the film comfortably rather than the literate person. Let me say it very boldly to the audience that we, most of us, I think out of these 50 participants, I can say very confidently that 40 participants are still illiterate about film. Although we are good academicians, although we are good readers, we can understand the things better, but we are illiterate in this particular genre because we are unaware of the technology. As I said, for literature, you require a text, you require a book, as you have heard from Sami sir, that how a book is reviewed. But when you are looking at a film, when you are watching at a film, let me put it in this way to you that you need to read a film while watching on the screen. And when you read it comfortably, then and then it is possible for you to write down a review of a film. For writing a review of a film, what is the most important thing is that we need to understand how many components are there of which we have to focus upon. The first component we need to understand is film is always having three different sections. The first section is of pre-production, production, and post-production. What is pre-production? For pre-production, you need to have three persons mostly required for it. Director is always part of all these three things. That's why you have to consider director always. He's a captain of the team. That's why he's always there till the film release on the screen. The first person we need to understand for the film is the story writer. You need a story. You may say, sir, there are stories for in all the literary genres. If you read drama, if you read the fiction, if you read short story, even if you read non-fiction, there is a kind of a story that is going on. There's a plot. A story writer writes down about a plot, and this plot in its premier stage
discussed with or narrated to the director. Director find it out that, okay, this is the plot. If this story writer can able to convert it into screenplay. Screenplay is the most vital thing for any film. A loose screenplay will not make a good film. A screenplay need to be understood very carefully. And that's why I'm saying it is almost different from reviewing any literary genre. Screenplay is, you can say, on one hand, is the most important thing in making of a film, because based on the screenplay, everything is being made up of. So based on the story, the screenplay is built up. A story may be of a single line. A story may be of one line, that there is a dacoit who used to ill-treat all the people of the village. He used to loot the village. The villagers tried to retaliate it, but found uncomfortable. Then they request the head of the village to find someone to retaliate to this dacoit, and village head brings two persons from outside, and these two, you can say, thieves help the village to get out of the clutches of the dacoit. A very common story of film Sholay. This is a very single line story. Now on that single line story, a screenplay has been built up. And this screenplay talked about each and every place and each and every location. The screenplay writer has to define that in which location, at which time, what is happening. The location needs to be identified. The location needs to be pointed out by the screenplay writer. And then he mentions that it is inside the room, it is outside the room, it is in the garden, it is in the terrace, it is on the top of the water tank, it is close to the hills, it is close to the river, it is on the running train. Whatever it may be, the screenplay writer mentions the location and pointed out how many characters are there in that location. That is the second thing that screenplay used to do. The third thing is dialogue writer. Now, what they will speak is written by the dialogue. Maybe the three persons are different, or maybe one person can able to write down all those things. That depend on the skill of that particular person. Now, that is why I'm saying film is different from any literary genre, because now here the dialogue writer is giving words to the characters. Characters are not defined by the dialogue writer. Characters have been developed by the screenplay writer. The story writer has given an idea that this is what the story is. Now you have to develop on your own. And then the screenplay writer is developing that, okay, the three persons are talking together. These are the three persons, one woman, two men. Now what they'll speak, the dialogue writer will able to write down the dialogue. And what we remember in a film is dialogue. So while reviewing a film, we need to understand the first fact that whether the screenplay is very systematically arranged or not according to the understanding of the story. Because once you watch the whole film, you can understand the story within a line, that this is the story of the film. Now, whether that story is narrated in a very systematic way or not, who is the narrator of the story? Because in every literary text, you have one particular narrator who is narrating the story. But in the film, you will find out most of the time, camera is narrating the story. So whether that narrator is taking the story in a proper direction for you, which binds you to watch it comfortably, or whether it is a loose structure of the story that makes you to get out of it. So the review should focus on, firstly, the complete narration. Who is narrating the story and how the screenplay is being narrated to you. Now, when you're narrating, when you're talking about a screenplay, when reviewing a film, in the screenplay, as I said you, that the screenplay writer is talking about the locale, the location that where that particular thing has to take place. And this location is being pointed out through a word that is used in French language, because film is made or developed by French society. Lumiere brothers in 1896 started the film, and later on the film developed.
So the most of the terminology in the film is from French language. So if you need to understand a film, the second most important thing is that you need to understand mise-en-scene. M-I-S-E-E-N-S-C-E-N-E. Mise-en-scene. Mise-en-scene means the locale, the location that has been put in front of you on the screen. Because this is an audio-visual medium, you need to have the location that makes an important mark on the mind of the audience. What exactly is the location? Why mise-en-scene is important? Why mise-en-scene is the most important thing? And for review, you need to focus on mise-en-scene. Why mise-en-scene? I am talking about most important thing of a film is mise-en-scene can able to establish a character in front of you. Whether that character is rich, whether that character is poor, what is his economic condition, what is the social condition of the character, what is his political condition of the character, what is his political, socio-political, economical status of the character, what is his cultural upbringing of the character. Everything of the character which a character needs to establish himself, the film takes support of mise-en-scene always. Mise-en-scene is one of the most important elements of film to be reviewed while writing review of a film. Why? What is mise-en-scene? What comes under mise-en-scene? In mise-en-scene, first of all, it comes with a prop that is called as a property, that is called in short prop, P-R-O-P. What is prop? Prop is the things that are around the character. Now you are watching me on screen. Now what are you looking beside me, behind me? This makes a kind of, you can say, impression on the mind of the audience that in which condition this person is sitting. You'll find out in most of these platforms, OTT, in Zoom platform or other platforms, there's a facility to change the background. And this change in background makes you to create an impression in front of the audience that, okay, the background on which the person is speaking is quite impressive. Because when you're talking on a screen, when you're watching someone on a screen, when you're watching all those things on the screen, you will have to understand most important fact that the impression that happens on the screen depends on the surroundings of that particular character. So if you look on the screen, the character, how this character is introduced. Look at the example of a very interesting film, Kabhi Khushi Kabhi Gham, where you find out Shah Rukh Khan enters on the screen in front of the audience with an helicopter landing down in front of a huge palace. And all of a sudden, audience whistles, audience feel impressed that yes, this man is coming in a helicopter, and then he gets down, after landing of the helicopter, he gets out of the helicopter and runs very smoothly towards his house. Now the palace is huge, palace is shown to you on the screen, and you find it out that, oh, this is the huge house of this particular man. That creates an impression on the minds of the audience that yes, he is the rich man who can afford a helicopter. Now, there is no one is telling you, no one is narrating you, no one is saying that, okay, Shah Rukh Khan is very rich man, and this rich man is coming with helicopter to meet his parents, and this is his house. Nobody is going to talk you accordingly. Simply, nobody is narrating you anything, but simple visual on the screen that his arrival shows you or creates an impression that he is a rich man. The first thing is property. What kind of things surrounded by him? Look out when he enters into the house, the way he has been treated, the glass in which he drinks the water, the rooms in which he enters, the way his father wears a costume. The second important thing is costume, dress, which kind of dress he is wearing. The dress also defines the character. So when, on one hand, when we talk in literature or in literary review, when we talk about a character, when we talk about characterization, when we talk about the character in a drama, character in a novel, character in a fiction, at that time, what we used to talk about, how will you able to define the character? We define the character according to the rest of the situation that has been created by the story writer.
But here in the film, to develop, to create a character and its characterization, mise-en-scene plays a very crucial role. That's why we need to understand whether mise-en-scene is properly narrated there or not. The properties used there, prop, the costume, makeup. Why I'm saying this? Because when you are appearing on the screen, your face is in front of a camera, and camera is not a common eye. Camera is having its sharp lenses, and camera used to focus your face. That's why you will find out when in marriage, you will find out the video shooting is going on the camera. The video shooter always used to tell you that, okay, please rub your face or put some powder on your face or make a makeup on your face. And you can understand that why there is so much of time that bridegroom is taking to make a for going in a parlor and doing her makeup and coming back sitting in front of a camera, because camera vision or lens of camera requires your face to have some different glow with certain makeup, and that's why makeup is one of the most important part in film. And that's why you'll find out most of the actor and actresses that for having their own personal makeup man who is looking after their face and pointing out that whether the makeup is proper or not, because it is very common thing now. The makeup depends on the light which falls on the face of that particular person, actor, because the character is made live by the actor, and that's why how the character would look like depends totally on the makeup man who studied the character and pointed out that yes, this character looks like this. That's why I will make a makeup of this particular person like this. Hello, someone's mic is on. Yeah, any doubt? If you have any query, any doubt, please ask me afterwards or put it in the chat box. So the third important thing is to review in a film is the use of camera or use of makeup. That is, I'm talking about the mise-en-scene, makeup, whether that is suitable for that particular character or not. If I'm living in Africa, if I'm showing my character is living in a hot sun, under the hot sun, and still my character is looking like very bright, or his face is very white, even if any European, you can say, walk into any hot sunlight like today we are facing the heat, his skin will get tan. So the tan of that skin, the skin color, how it would be, that need to be located in the camera. That camera locate that thing very properly. That's why you need to have understanding of the character. You will say, sir, is it important? Yes, it is important to review that particular thing also, because how this character looks like, because you are establishing a character who is going to continue into that particular story. So establishment of character is not in your imagination. Please understand this thing very carefully, that film always establish a character with its own imagination. It is not allowing any audience to imagine about the character, because the doors of imaginations are closed when you are watching a film. Film is creating its own impression in front of the audience, and that's why the characterization needs to be built up, and these are the supporting things for building up a character. It is not the actor. It is not Amitabh Bachchan who is remembered, or it is not Shah Rukh Khan, he is remembered out of the film. We remember Rahul or we remember Vijay, the role played by Amitabh Bachchan. Most of the names of his characters are Vijay, or most of the names of Shah Rukh Khan's characters are Rahul. We remember Rahul, we don't remember Shah Rukh. We remember Tiger, we don't remember Salman Khan. That means we remember character. And if the character is made alive, then people started loving the stars. So the stars are trying to create an impression of a character at first. So these are the things which are essential, and these things need to be reviewed very carefully when you are writing a review of the film. Then the thing is that the most important thing in a film is after mise-en-scene, which mise-en-scene talks about property, then you can say costume, makeup, then it talks about light. Now look at, if you on your own screen, look at your own face on the screen. How your face is looked on the screen. Now I am sitting
where light is following on my face from my top. Light is not from front of my face. That's why half of my face is looking to be dark. My forehead is little bit bright. My head is bright. Although my hairs are white, it looks bright. The light is falling on my hair. The rest of my part, rest of my body, my shoulders are looking bright, but rest of my body is in dark. So if the character, the way the character is entering into the area, that area needs to be established. If it is an underworld, if it is going into certain dark place, you will find out the kind of lights that has been shifted to according to that particular place. If it is a go down, the entry of light, from where the light will come into, that you need to understand, and whether that light is proper in the film or not, then that creates an impression on the screen. Because whatever you are going to review, you are reviewing it according to the screen, not according to any written text. That is what is appearing on the screen. You are reviewing that particular thing. That's why light is most important. And very common thing is that what is a natural understanding of light for a very common man? A natural understanding for our eyes of light is that light fallen from 45 degrees centigrade. What is the angle of the light? Normal understanding of a light, what our eyes can able to understand, 45 degree of centigrade. The sun comes, or the light of the sun comes on us on 45 degree. Whether it is rising sun or whether it is setting sun, the degree of the light that falls on our face is of 45 degree, which we understand it comfortably. When sun at the noon, when it comes on our top, it is 90 degree. At that time, you'll find out the figures are getting smaller. So the light falling from the top of the head makes the figure small. The light falling from the 45 degree makes the character normal for its height. So that light, what kind of light falling on that particular thing, whether the light is falling properly on that particular, if you want to create an impression of that character, that the character is very important one, you will find out the light is coming from behind the character, and then you will find out the front side of the character is totally dark, and then slowly the front side started to glow, and then we can able to see that, oh yes, he is something important character. So the establishing of a character depends on these things which I am talking about. The characterization is not simply part of the story. Characterization is part of mise en scene also. Then comes, after mise en scene comes the very important thing is of a camera. And what happens with most of us is that we are unable to understand about camera. Because camera is the only medium through which a film can write. It is like a pen. It is like a pen, because whatever you see through the vision or through the lens of camera. You can't see beyond the lens of camera. Whatever camera wants to show you, you have to watch that much thing only. In other way, you can say film is a dictating medium. It always dictates, because the film never gives you any choice what you want to see. The film always forces you what you have to see. It depends on the director's vision. It depends on the director's understanding that what director wants to show you, you will watch it. The best example is of Kashmir Files. You don't have any choice what you want to watch. You have to watch what the director wants to show you. And that's why most of the time film is called as a propagandist medium. It is for propaganda, it is most of the time used. Hitler used it during Second World War, and you can see a lot of things happening today. So film is a major medium for propaganda. And that's why whatever you watch, whatever you see, you are watching all the things through the lenses of camera. And that's why cameraman sitting behind the camera, because the eye, usually the eye of camera is supposed to be neutral. The eye of camera is supposed to be neutral, but if the eye behind the camera is not neutral, then it will take a particular ideology to follow. And that's why you need to understand that what kind of narration this camera is taking you, because you are continuing, you are moving ahead with a story with the help of camera.
And that's why we need to understand whether the camera projected the things very properly or not. The projection of the story, the projection of the narration, whether that narration is properly moving according to camera, whether the camera is pointing out the things to create a very proper impression of the story. Because as I said, you can understand the story after watching a film within a single line. But how this camera is showing you that story, you need to review that when you're writing a review of a film. So these are the things which you have to focus upon. And then appears the very final person of a film, which in review you need to talk about, is director. Because director is called as auteur, A-U-T-E-R-E. You have author in literary language, and in film it is auteur, A-U-T-E-R-E. Auteur means the director's signature. Every director is having his signature in a film. You can understand a film as per the making of that particular film. You can say K. Asif made Mughal-e-Azam. You can say Vijay Sippi, Ramesh Sippi made Sholay, or Karan Johar made a film, or Vivek Agnihotri made a film, or Raju Hirani made a film. That is, or Satyajit Ray made a film, or Shyam Benegal made a film, or Charlie Chaplin's film, or Akira Kurosawa's film, or Steven Spielberg's film. You can use the name of the director. Why the name of the director? Because the film is the signature of that particular director. Every director is having his own way of showing a film. Every director is having his own way to narrate the film. And it is ultimately the onus lies on the shoulders of the director, whether the director, what kind of ideological stand this director takes. What kind of ideological stand this director have depends on that the film will speak. While reviewing this film, you need to understand the stand of the director. What kind of director, what kind of ideology that the cinema is propagating. Because cinema at a time propagating various things to its audience. It is talking about various things to its audience, pointing out various things to its audience. It is pointing out that what kind of ideological stand that the director has taken to narrate that particular story. You will find out the way the director is trying to point out, whether the director has successfully able to point out the things in the film, whether the mise-en-scene built up the character very properly or not, whether the characterization is been developed with the help of mise-en-scene, whether the light which fall on the character establishes the staging of the character, whether the camera pointed out the frame, because film is made up of 24 frames in 1 second. Please understand this thing, my friends. 24 frames in 1 second makes a film. That gives you feeling that it is moving. That is a technical thing. So whether that frames are properly attached or not. Because attaching a film is the role played by the editor. So there are 4 important persons in the film. Story writer, the section of story writing, along with screenplay writer and dialogue writer. There is a one section. One thing, one entity. Second is the person who looks after mise-en-scene. The third person is cameraman. Fourth person is editor, and captain of all these is director. Because if editor is good, then the speed of the film can be maintained. If the editor is not good, the speed of the film is not maintained properly. It may makes you to feel that the film is talking so lengthy, narrating the things very lengthily, because the editor has not done his work very properly. So editors, if the editor is good, then the film is going to be good. Why David Dhawan in Hindi films is supposed to be one of the successful director? Because he is a good editor. Himself is editor. Subhash Ghai is a good editor. Raju Hirani is a good editor. So the editor who is director, his films are good because he can edit the story. How much story he can able to tell, how much story he can able to narrate, he will cut down and he will attach it. That's why while reviewing a film, you need to understand these components in reviewing of a film, not the components that we are talking of for or applying for any literary genre. Mise-en-scene, then you have to look after the cameraman,
You have to look after the editor, you have to look after the director, and you have to look after the complete team of screenplay writers. This can help you. If you can focus on all these things, then the review of film can be good, or then the review of the film is comfortable, not telling only the story, not telling only the character. That's what I can say in a brief for half an hour. It is a very long topic to discuss about, but a restriction of half an hour is given to me. So I stop. If you have any doubts and query, please ask, or else thank you, friends. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your lucid presentation. You have meticulously differentiated between film and literature and minutely discussed all the necessity elements of a film. We are really thankful to you. If the participants have any question, please feel free to ask. I don't think they have the questions. Yes, definitely, you have lucidly elaborated all the ideas. So there is one thing the webinar had decided with three eminent persons. Unfortunately, Dr. Suryavanshi, due to his health issues, expressed his inability to attend the webinars. The Prophet Muhammad SAW said, he who does not thank people is not thankful to Allah. So I hereby request Dr. Anis, Assistant Professor, Department of English, to propose vote of thanks. Assalamu alaikum. I would like to express our sincere thanks to Almighty Allah for enlightening our lives with Iman and knowledge. I must mention our deep sense of gratitude for our beloved late Rafiq Zakaria and Padma Shri Madam Fatma Zakaria for their lifelong contribution towards education. Well, ladies and gentlemen, we have been fortunate enough to be backed by a very motivated and dedicated principal of our college. I must mention our deep sense of appreciation for our beloved principal, Dr. Mazhar Ahmed Faruqi, for his vision, dynamic principalship, and for today's inaugural speech. A big thank you to Dr. Sajib Khan sir for his efforts towards his speech on the topic film review. The way sir guided us in a very simple and lucid way. I must mention our deep sense of appreciation for our next guest, Dr. Sami Siddiqui from Manu, Hyderabad, for his guidance on the topic book review. Both the speakers were very brief and they put the topic in a nutshell. Definitely, our teachers and students must be benefited by their topic, by their guidance. I'd like to express our sincere thanks to Vice Principal Dr. M.A. Barisa for providing encouragement. I also wish to express my gratitude to Professor Arif Pathan, in charge director, Dr. Rafiq Zakaria Center for Higher Learning, for giving an excellent coverage, and IQAC coordinator, Dr. Aditi Bhattacharya. I would like to acknowledge our gratitude to the head Department of English, Dr. Hasib Ahmed, today's program convener, and for his introductory speech. I also thank Dr. Kalimuddin Sheikh, the coordinator of this webinar, and the introducing both the guests in a very brief way. I also thank Dr. Imran Pathan for comparing this session, and at the same time, all the faculty members, participants, students, non-teaching staff, and all, and particularly those who interacted students with the guests. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. Thanks one and all once again. Have a nice day. It's over to Imran Pathan. Thank you very much, Anis sir. Now I hereby announce that the thank you very much, one and all, for joining this webinar. I hereby announce that this webinar is over. Thank you very much. Have a great day.